الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مبارک محفل کے انعقاد کا سبب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جناب یعقوب بھائی کے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں اس محفل پاک کو سجایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے، اللہ پاک حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، شریروں کے شر سے حفاظت فرمائے، اللہ پاک تمام بد نظروں کی بد نظری سے بھی ان کی حفاظت فرمائے، اور جو دونوں میاں بیوی آپس میں بد رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شاد و آباد فرمائے۔ یقیناً شادی ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی نسبت پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا النکاح من سنت، شادی کی اصل یوں سمجھیے کہ نکاح ہے، اور اصل بھی یہی ہے، ورنہ ہمارے یہاں جو شادی کے نام پر بیہودہ رسومات کی جاتی ان کا نکاح کے ساتھ شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شرعاً جو میاں بیوی کے آپس میں جڑ جانے کا نام ہے وہ صرف اور صرف نکاح ہے، اور وہی نکاح بابرکت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی بابرکت نکاح ہوتا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنے ان بچوں کی خوشیوں کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک ایسی سعادت ہر ایک کو عطا فرمائے، ورنہ شادی کی ابتدا میں لوگ فنکشن بھی کروا، لیکن رب تعالیٰ جسے جیسی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اور یقین جانیے یہ رب تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ شکر ادا کرنا اس انداز سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا فرمائے، اور جو رب تعالیٰ خوشیاں عطا فرما رہا ہے جب اسی کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کریں تو سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا راضی ہوگا، اور یہ رب تعالیٰ کا تو وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز سے ہمیں اپنا شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نکاح ایسی عظیم سعادت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کے بھی نکاح ہوئے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی جانب نسبت کر کے نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، نکاح یہ آدھا ایمان ہے، لہذا نکاح کر کے آدھے ایمان کو تو پا لیا، لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے ایمان کو مکمل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف تو اپنے دل میں پیدا کر کے اپنے ایمان کو تو پتہ چلا کہ نکاح
جو کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ نکاح سے جہاں پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہو رہی ہے، جہاں نکاح کے ساتھ آدھا ایمان مکمل ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کو راضی کر کے اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے ایمان کو مکمل کرو۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ نکاح بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے، بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کا جو روز محشر حال ہوگا کہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنی کثرت امت پر بھی فخر فرمائیں، جہاں آقا علیہ السلام کو بے شمار وسعت عطا فرمائیں، پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات عطا فرمائے، ان کا تو بیان ہی نہیں۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کو جو کمالات عطا فرمائے، ان کمالات میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بھی بخشا کہ قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گے، قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گے ساری امتوں کو ملا کر، لیکن 80 صفحے پیارے محبوب کے امتیوں کے ہوں گے، 80 صفحے پیارے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کی ہوں گی۔ تو سوچئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، ان تمام کی ملا کر 40 صفحے، لیکن یہ تنے تنہا میرے مصطفیٰ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ تنے تنہا 80 صفحے آپ کی امتوں کو عطا فرمایا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کی کثرت کرنے کی ذمہ داری، یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نکاح کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ ذمہ داری اور مزید بڑھ بھی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت میں اضافے کا ذریعہ تو ہمیں بنایا، تو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی امت میں اضافہ فرما رہا ہے، تو اسے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، اسے خود بھی رب کا فرما بردار بننے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو آگے نسل چلے گی اسے بھی اللہ والا بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ یہی سکھاتی، اور ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کا اپنی نسل کو جو تربیت دینے کا انداز ہے وہ بھی اپنی مثال آتا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ عستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جان آدھی رات کو اٹھ کر عبادت فرماتا، آدھی رات کو عبادت فرمایا کر۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 3 سال، اس وقت میری عمر 3 سال۔ تو ایک دن میرے ماموں جان فرمانے لگے، بیٹا تم اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تم اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ چنانچہ تھے 3 سال، عرض گزار ہوئے ماموں جان میں اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرو؟ آپ نے بچے کی عقل کے مطابق فرمایا کہ تم روزانہ جب بستر پر جاؤ تو 3 مرتبہ دل میں اپنے رب کو اس طرح یاد کرنا کہ کہنا اللہ معی، کیا برگیا تو مانا جانتے کہنے لگے کہ تم روزانہ دل میں 3 مرتبہ یہ یاد کرنا، یہ کہنا اللہ معی، اللہ میرے ساتھ، اللہ حاضر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ۔ روزانہ 3 مرتبہ اس طرح تم اپنے رب کو بستر پر جب جاؤ تو یاد کرنا۔ چنانچہ اپنے ماموں کی وصیت پر آپ نے اسی طرح عمل کیا، اور پھر چند دن کے بعد ماموں جان پوچھنے لگے
جو میں نے تمہیں اپنے رب کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا اسی انداز سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہو یا نہیں؟ چنانچہ ہمیں جواب اب آپ فرمانے لگے اب ایسا کرو اب 7 مرتبہ اپنے رب کو اس طرح یاد کرو۔ چنانچہ اسی انداز سے حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رب کو یاد فرمانے لگے۔ پھر چند دن کے بعد دوبارہ اس سے جواب ہاں میں ملا تو آپ نے فرمایا اب ایسا کرو کہ اب 11 مرتبہ اسی انداز سے اپنے رب کو یاد کرو۔ اب 11 مرتبہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رب کو اس انداز سے یاد کرنے لگے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ۔ ان الفاظوں کا اپنا لطف ہے، اگر لطف حاصل کیا جائے کہ اللہ میرے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ، اس کا بڑا ہی لطف ہے۔ چنانچہ آپ کے ماموں نے جو رب تعالیٰ کو یاد کرنے کا یہ انداز بتایا، 1 سال کے بعد آپ کے ماموں جان پوچھتے ہیں جو ورد وظیفہ بتایا تھا، رب تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اس طریقے کو اپنائے رکھا ہے یا چھوڑ دیا؟ چنانچہ آپ نے اپنے ماموں جان کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے اسی انداز سے اپنے رب کو یاد رکھا، میں اسی انداز سے اپنے رب کو یاد رکھا ہوں۔ تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اب مرنے تک، قبر میں جانے تک اسی انداز سے اپنے رب کو یاد کرنا، تمہیں دین کا بھی فائدہ ملے گا اور دنیا کا بھی فائدہ ملے گا۔ چنانچہ ایک دن آپ کے ماموں نے پوچھا کہ میری وصیت پر عمل کر رہے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے آپ کی وصیت کے مطابق اپنے رب کو یاد کرنا۔ تو ماموں جان فرمانے لگے اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم اپنے رب کو یوں یاد کرتے ہو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، تو بتاؤ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا گواہ ہے، تو بتاؤ پھر اس کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ عرض گزار ہوئے کہ جب دیکھ بھی رہا ہے رب، جب رب ساتھ بھی ہے، رب گواہ بھی ہے، تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ اس انداز سے آپ کے ماموں جان نے آپ کی تربیت کی، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدرسے میں لے گئے، لیکن حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری کو اس انداز سے رب کو یاد کرنے کا ایسا لطف ملا تھا، اپنے ماموں سے عرض گزار ہوئے ایک شرط پر مدرسے جاؤں گا، 1 گھنٹہ مدرسہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے رب کو یاد کروں گا۔ چنانچہ اس شرط پر آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ کمال کی بات سنیے کہ آپ کی عمر 6 سے 7 سال ہوتی ہے، آپ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھ کتنی دیر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ۔ ہمارا بھی تعلق الحمدللہ مدرسے کے ساتھ۔ آج جو حفظ کی کلاس میں بچہ پڑھتا ہے اس کی ٹائمنگ 8 گھنٹے، صبح 8 بجے جاتا ہے، شام 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ کمال ہے کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 6 سے 7 سال ہے، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔ تو یہ شاہکار کیسے ملا؟ یہ شاہکار تربیت سے ملا کہ ان کی اسی انداز سے تربیت کی گئی، ان کے دل و دماغ میں رب بستا تھا، لہذا جب دل و دماغ میں رب ہی تھا، رب کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر 6 سے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کرنے کی اعزاز پائی۔ تو اگر اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کی رٹ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی،
تو انشاءاللہ ہمارے سامنے بھی جب اولاد کی نعمت آئے گی تو انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور ہمارے مر جانے کے بعد بھی اگر اولاد نیک ہوئی نا، رب کو یاد کرنے والی ہوئی، تو ہم تو قبر میں ہوں گے، لیکن ہماری اولاد کی وجہ سے ہماری قبر میں ہمیں بھی فائدہ ہو رہا۔ اور کیسے فائدہ ہو؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عذاب ہو رہا۔ اب وہاں سے گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ نبی علیہ السلام اس قبر کے پاس سے جب دوبارہ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر والا جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پہلے عذاب دیکھا، بعد میں رب تعالی کی رحمت دیکھی، تو رب تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا کیا ماجرا ہے؟ میں پہلے گزرا تو عذاب ہو رہا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد میری حاضری ہوئی ہے تو تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے، جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے انتقال کے بعد جب یہ پیدا ہوا، اس کی بیوی نے اسے مدرسے بھیجا۔ جب یہ بچہ مدرسے جاتا ہے، استاد اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے، تو بچہ جس کا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے، تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کی اولاد، جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے، میں زمین کے اندر اس کے باپ کو مبتلا عذاب کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہ کیا صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو سوچئے جب اولاد پورا قرآن پڑھے تو ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت نازل ہو۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعزاز دیا، اپنی بھی تربیت، خود بھی نمازی بنے، خود بھی رب کو یاد کرے، خود بھی محبوب علیہ السلام کی عشق میں اپنی زندگی کو گزارے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی جو نسل ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ اپنے ماموں کو دیکھا کرتے کہ میرے ماموں نماز پڑھتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی آتے ہیں۔ اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس قبر والے کو کیسا فائدہ پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جمعہ کی نمازی بہت زیادہ ہے، عید کی نمازی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج باپ انگلی پکڑ کر جمعے کے لیے لے کر جاتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے لے کر جاتا ہے، بیٹے کو جلدی سے آواز لگاتا ہے، بیٹا جلدی کرو جمعہ نہیں کرنا جائے، جمعے کی نماز ختم ہو جائے گی، پھر اور لیٹ والی مسجد میں جانا پڑے گا۔ تو آج بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی جب بڑا ہوتا ہے، جب اس کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے ہم جمعے کے نمازی ہیں، ہم ہفتہ نمازی ہیں، ہم روزانہ والے نمازی نہیں ہیں۔ لہذا جب ہفتہ وار نمازی بناتے ہیں تو اس کا فقدان یہی ہوتا ہے کہ صرف ہماری اولاد جمعے کی نمازی ہے۔ تو اگر روزانہ ہم نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی جو نسل ہوگی وہ روزانہ کا نمازی بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔